السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پہلے ان سے ملیے، اس کے بعد پھر ہم اپنی بات آگے کرتے ہیں۔ کتب حدیث اور مختلف کتب سیر اور کتب تصوف میں جو باختلاف روایات مختلف طرق سے جو اقوال اور حدیث آئی ہے، ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ملا کر جامع خلاصہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی فضیلت کا حضور کا غلام، ایسا عاشق، ارے جسے خبر پہنچی کہ احد میں میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے پتھر لے کے دانت توڑ دیا اور پھر سوچا کہ معلوم نہیں میرے محبوب کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو، دوسرا ٹوٹا ہو، دوسرا توڑ دیا، اور اس خیال سے کہ کہیں جو ٹوٹا ہے وہ نہ رہ جائے، سارے کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ بر صغیر کے مخلوط علاقے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں اپنے تمام دانت توڑ لیے تھے۔ شعبان میں حلوے کی رسم اسی لیے رائج ہوئی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے یہ بات۔ اس کی شہادت ہمیں صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 4645 سے مل جاتی ہے، مگر اس خیال سے کہ کون سا شہید ہوا تھا، سید التابعی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانت ایک کے بعد دیگرے توڑ ڈالے، اور شعبان میں جو حلوہ بنا کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کیا جاتا ہے، وہ اسی بنا پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت توڑنے والی کہانی تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار صاحب کی گھڑی ہوئی ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، جبکہ سورۃ النساء کی 29ویں اور البقرہ کی 195 نمبر آیت میں واضح طور پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ دوستو، بلا ضرورت اپنے جسم کو اذیت دینا حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کی بھی تمہیدات موجود ہیں اور حدیث شریف میں بھی ممانعت آئی ہے۔ بخاری شریف میں سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ آنکھوں سے یاد آیا، دانت نکلوانے سے آنکھوں کی روشنی بعض اوقات زائل ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے، ایک تابعی کے متعلق اس طرح کی خلاف شرع بات کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی اپنے آپ کو حرام کام میں استعمال کرے اور اس کو اپنے عشق کی علامت قرار دے؟ میں کہتا ہوں، نہ تو کوئی عالم ہوش میں اپنے دانت توڑ سکتا ہے اور نہ ہی عالم جزم میں اپنے دانت توڑ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان باندھا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تنبیہات کے باوجود اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنے دانتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ الزام انہی کو زیب دیتا ہے جنہیں حلوے کی خواہش ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اذیت دینا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن عظیم اس سے منع کر رہا ہے، اور ایک تابعین کے بارے میں یہ خلاف شرع بات کا تصور کرنا بھی غلط ہے۔ عقیدت اور محبت اپنے مقام پر، اصل میں یہ وہ لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی عقیدت کو دائرۂ شریعت میں رکھا کرتے تھے، شریعت کو پھلانگ کے وہ آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو اذیت دینا بلا ضرورت حرام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی اپنے آپ کو حرام کام میں استعمال کرے اور اس کو اپنے عشق کی علامت دینے کی کوشش کرے؟ پھر عالم ہوش میں کوئی اپنے دانت توڑ کیسے سکتا ہے بتائیے؟ آپ اپنے آپ کو اینٹ مار کر دیکھیں۔ آپ لوگوں کو بھی تو بہت محبت ہوگی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، جو یہ بیان کر رہا ہے ان سے کہنا سر آپ مار کے دیکھیں، چاروں طبق روشن نہ ہو جائیں تو بتائیے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ عالم جذب میں تھے، اتنا عشق غالب ہوا کہ وہ ہوش میں نہیں تھے، تو آپ بھی پھر اس جذب کی کیفیت میں یہ اینٹ مار کے دیکھ لیں۔ بالکل، اگر آپ کو ہوش نہ آ جائے تو کہیے گا۔ تو دانت توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام یقیناً حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عشق رسول رکھنے والے تھے، اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا دندان مبارک شہید ہونے کا۔ کسی صحابی کا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کیا؟ یہ غیر مستدرک کتابوں کے اندر یہ واقعے آ گئے ہیں، لیکن علماء اور محققین نے اس قسم کے واقعے کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے، لہٰذا اس کو عشق رسول کی علامت بنا کر پیش نہ کیا جائے، نہ اس واقعے کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ صحیح یہی ہے۔